اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا نام بر صغیر کے دینی اور ادبی حلقوں میں کسی تعارف کا محتاج نہیں، ہدایت بخشش۔ جی ہاں، بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے مصنف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ علیہ ہیں، اور یہ کتاب بنیادی طور پر اردو زبان میں لکھی گئی ہے۔ بالکل۔ اس میں حمد بھی ہے، نعت بھی، منقبتیں بھی، اور اسلامی عقائد کو بھی شاعری میں ڈھالا گیا ہے۔ جی، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو مرکزی جوہر ہے، اس کی روح، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ والہانہ محبت کا اظہار ہے۔ بلا شبہ یہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی گہرائی میں اتر کر یہ سمجھا جائے کہ ہدایت بخشش کو آخر اردو نعتیہ ادب میں بلکہ مجموعی اسلامی روایت میں اتنا اونچا مقام کیوں حاصل ہے؟ جی، کیا چیز اسے خاص بناتی ہے؟ ہاں، کیا چیز اسے دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی ہے؟ آئیے اس کا ذرا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو مواد کا جو پہلا تاثر ملتا ہے جی، وہ یہ ہے کہ ادبی اعتبار سے یہ کتاب غیر معمولی ہے۔ جی، یعنی صرف مذہبی عقیدت ہی نہیں بلکہ فنی پختگی کا بھی ذکر ہے۔ جی، اس حوالے سے ذرائع کیا خاص باتیں بتاتے ہیں؟ جی دیکھیں، ذرائع اس نکتے پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہدایت بخشش صرف یوں کہیں کہ جذبات کا بے ساختہ اظہار نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ اردو شاعری کے جو فنی اصول ہیں ان پر کمال مہارت کا نمونہ بھی ہے۔ امام احمد رضا خان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ صرف ایک بڑے عالم دین ہی نہیں تھے بلکہ زبان و بیان پر بھی انہیں حیرت انگیز عبور حاصل تھا۔ ان کا طرز بیان وہ بہت سی انتہائی فصیح و بلیغ قرار دیا گیا ہے۔ فصیح و بلیغ، جی، یہ تو خیر ایک عمومی سی اصطلاح ہے۔ جی، کیا ذرائع اس کی کچھ کانکریٹ مثالیں بھی دیتے ہیں؟ کس قسم کی زبان ہے؟ کون سی شعری صنعتیں نمایاں ہیں؟ بالکل بالکل، ذرائع وضاحت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے کلام میں عربی اور فارسی کے الفاظ اور تراکیب کا استعمال بہت خوبصورتی سے ہوا ہے، اچھا، لیکن اس طرح کہ وہ اردو کے مزاج میں بالکل رچ بس گئے ہیں، اجنبی نہیں لگتے۔ صحیح۔ دوسری بات جذبات نگاری، اشعار میں محبت، عقیدت، اشتیاق، نیاز مندی، یہ جذبات اتنی شدت سے ملتے ہیں کہ وہ الفاظ سے گویا چھلکتے محسوس ہوتے ہیں۔ واہ، زبان میں ایک خاص مٹھاس اور روانی کا ذکر ہے جو قاری کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اور فنی اعتبار سے عروض و قافیہ وغیرہ؟ جی، فنی اعتبار سے دیکھیں تو ذرائع بتاتے ہیں کہ عروض و قافیے کی پابندی، یعنی شاعری کے وزن اور قافیے کے اصولوں کی سختی سے پیروی، وہ کمال کی ہے۔ اچھا، جی ہاں، مشکل سے مشکل زمینوں اور بحروں میں انہوں نے تب آزمائی کی ہے اور بہت کامیابی سے کی ہے۔ یہ چیز ان کی قادر الکلامی کا ثبوت سمجھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات انہوں نے ایسی ردیفیں اور قافیے استعمال کیے ہیں جنہیں نبھانا بڑے بڑے استاد شاعروں کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ تو مطلب یہ صرف عقیدت کی شاعری نہیں، یہ فنی شاعری کا بھی اعلیٰ معیار پیش کرتی ہے۔ بالکل، یہ فن اور عقیدت کا حسین امتزاج ہے۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں اشارہ کیا تھا اور ذرائع بھی بار بار اسی بات کو دہراتے ہیں، اس کتاب کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز ہے جو اس میں ملتا ہے۔ بلا شبہ یہی ہدایت بخشش کا قلب ہے، اس کی روح ہے۔ اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ ذرائع اس بات پر تقریباً متفق نظر آتے ہیں کہ امام احمد رضا خان نے نعت گوئی کو ایک نیا آہنگ دیا، ایک نیا وقار بخشا۔ ان کی نعتیں صرف رسمی مدح سرائی نہیں ہے بلکہ وہ ایک سچے عاشق کے دل کی آواز ہیں۔ ہر شعر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وہ والہانہ محبت، گہری عقیدت، مکمل سپردگی، نیاز مندی، وہ سب جھلکتا ہے۔ کیا ذرائع اس انداز کی کوئی خاصیت بیان کرتے ہیں؟ میرا مطلب ہے محبت کا اظہار تو بہت سے شعراء نے کیا ہے، ان کے ہاں کیا چیز منفرد بتائی گئی ہے؟ جی، ایک اہم نقطہ جو ذرائع سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں عشق رسول صرف ایک جذباتی کیفیت نہیں ہے، اچھا، بلکہ وہ ایک علمی اور عرفانی تجربہ بھی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے صرف ذاتی جذبات پر انحصار نہیں کرتے بلکہ قرآن، حدیث اور سیرت کے گہرے علم کو بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ یعنی علم اور عشق ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔
بالکل، ان کی نعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری صفات کا ذکر بھی ہے، آپ کے معجزات کا بیان بھی، آپ کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام بلند کا اظہار بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک آپ کہنے ہمہ جہت تصویر کشی ہے۔ اور اس کا اثر آپ نے ذکر کیا تھا کہ پڑھنے والے پر سننے والے پر گہرا اثر ہوتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ جی ہاں، ذرائع اس جذباتی اور روحانی اثر پر بہت زور دیتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ان کی نعتیں پڑھتے یا سنتے ہوئے اکثر لوگوں پر رکت طاری ہو جاتی ہے۔ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک نئی لہر پیدا ہوتی ہے۔ قاری یا سامع ایک خاص قسم کی روحانی لذت، ایک سرشاری محسوس کرتا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کلام میں دلوں کو پگھلانے اور روح کو گرما دینے کی تاثیر ہے۔ کوئی مثال ذرائع سے، کوئی مشہور شعر؟ جی، ذرائع میں ایک بہت مشہور نعت کے اشعار مثال کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ یہ اشعار تو خیر زبان زد عام ہیں، اکثر محافل میں پڑھے جاتے ہیں۔ جی۔ لم یاتی نظیر و کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا۔ جی ہاں، سنائیں۔ اور پھر یہ کہ البحر علا والموج طغیا من بے کسو طوفاں ہو شربا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا۔ سبحان اللہ۔ ان اشعار میں آپ دیکھیں، ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثالی اور بادشاہی کا اعتراف ہے، جس میں علمی حوالہ بھی ہے لم یاتی نذیر و کفی نظر، اور دوسری طرف ایک عاجز امتی کی فریاد بھی ہے جو طوفان میں گھرا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ علم، ادب، عقیدت و جذبات کا ایک ایسا حسین امتزاج ہے جو امام احمد رضا خان کے کلام کی خاص پہچان بتایا گیا ہے۔ یہ صرف تعریف نہیں ہے، یہ ایک ذاتی تعلق کا اظہار ہے، ایک پکار ہے۔ واقعی یہ پہلو تو بہت گہرا ہے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ صرف ادبی یا جذباتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں گہرے دینی عقائد میں پیوست ہیں۔ بالکل۔ تو ذرائع اس دینی اور نظریاتی پہلو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس پر ذرائع خاص توجہ دلاتے ہیں۔ ہدایق بخشش کی شاعری محض جذبات کا سیلاب نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی عقائد، خاص طور پر اہل سنت و جماعت کے جو نظریات ہیں، ان کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ اچھا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ خود ایک بہت بڑے عالم دین اور متکلم تھے، تو ان کا کلام اس علمی گہرائی کا آئینہ دار ہے۔ کن عقائد کی ترجمانی زیادہ نمایاں ہے؟ کوئی خاص موضوعات؟ ذرائع کے مطابق ان کی نعتوں میں عقیدہ ختم نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب یعنی اللہ کی عطا سے جو علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضر و ناظر ہونے کی کیفیت۔ یہ تو کافی سنسیٹیو موضوعات سمجھے جاتے ہیں۔ جی ہاں، حساس سمجھے جاتے ہیں۔ حاضر و ناظر سے مراد روحانی موجودگی اور توجہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثالی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، ان جیسے اہم موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ لیکن کیا اس میں غلو کا پہلو تو نہیں آ جاتا؟ یہی اہم بات ہے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا گیا ہے۔ شدید محبت اور عقیدت کے اظہار کے باوجود انہوں نے کہیں بھی غلو یا مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا جو مقام الوہیت اور مقام نبوت کے درمیان فرق کو نعوذ باللہ مٹا دے۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے، عشق کی انتہا بھی ہو اور شریعت کی پاسداری بھی۔ تو ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ توازن کیسے قائم رکھا؟ جی، اس کا تعلق براہ راست ان کی علمی پختگی سے جوڑا گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے۔ وہ نعت کہتے ہوئے بھی ایک عالم دین تھے۔ صحیح۔ ان کے اشعار میں جو دلائل یا حوالے ملتے ہیں وہ اکثر قرآن و حدیث سے لیے گئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا کلام محض شاعرانہ پرواز نہیں بلکہ علمی استدلال پر مبنی ہوتا ہے۔ اچھا۔ اسے دین کی تعلیمات کو، خاص طور پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو کو نہایت پرکشش اور مؤثر انداز میں عوام تک پہنچانے کی ایک کامیاب کوشش قرار دیا گیا ہے۔ یہ علم اور عشق کا وہ سنگم ہے جو ہدایت بخشش کو منفرد بناتا ہے۔ تو اب تک ہم نے بات کی ادبی پہلو کی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منفرد اظہار کی، اور مضبوط دینی بنیاد کی۔ ان سب عناصر نے مل کر
اس کتاب کو جو شکل دی ہے اس کا مجموعی اثر اور رسوخ کیسا رہا ہے؟ اس کی مقبولیت کے بارے میں ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق ہدایت بخشش کا اثر بہت گہرا اور بہت وسیع رہا ہے۔ یہ صرف عوام میں ہی مقبول نہیں بلکہ علماء، صوفیاء اور اہل علم بھی اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا اثر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پڑھنے والے کے دل میں ایمان کی حرارت پیدا کرتی ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چنگاری ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے نا، یہ کلام اسے ہوا دیتا ہے، اسے بھڑکاتا ہے، یعنی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، لوگ اسے پڑھ کر اپنے عقیدے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور دین سے ان کی وابستگی مضبوط ہوتی ہے۔ کیا یہ اثر صرف جذباتی سطح پر ہے یا عملی زندگی پر بھی اس کے کچھ اثرات کا ذکر ملتا ہے؟ نہیں، ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اثر صرف وقتی جذبات تک محدود نہیں، چونکہ یہ کلام سنت کی پیروی اور شریعت کی پاسداری کی تلقین بھی کرتا ہے، اور امام احمد رضا خان کی اپنی زندگی اس کا بہترین نمونہ تھی۔ جی، اس لیے یہ لوگوں کو بہتر مسلمان بننے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ دیکھیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لازمی تقاضا تو ان کی اطاعت ہے۔ بالکل۔ تو یہ کلام محبت کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ بھی ابھارتا ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف رغبت بڑھتی ہے۔ یہ ایک طرح کا روحانی تزکیہ بھی کرتا ہے۔ اور مقبولیت کے لحاظ سے کیا یہ کسی خاص علاقے یا طبقے تک محدود رہی ہے؟ نہیں، ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ اس کی مقبولیت کسی ایک علاقے یا طبقے تک محدود نہیں رہی۔ اگرچہ اس کا آغاز بریلی، ہندوستان سے ہوا، لیکن بہت جلد یہ پورے برصغیر پاک و ہند میں پھیل گئی۔ اور اب آج تو یہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو بولنے اور سمجھنے والے مسلمان آباد ہیں، وہاں پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ اسے بلا شبہ اردو زبان میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی نعتیہ کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ محفلوں وغیرہ میں؟ جی، میلاد کی محفلیں ہوں، جمعہ کے اجتماعات ہوں، یا لوگ انفرادی طور پر اسے پڑھ کر روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات جو ذرائع میں نظر آتی ہے وہ ہے اس کی دائمی مقبولیت، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ اس کی مانگ کم نہیں ہوئی۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہدایت بخشش کو لکھے ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، جی، لیکن آج بھی اس کی تازگی اور اثر آفرینی برقرار ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ نسل در نسل یہ کتاب منتقل ہو رہی ہے اور ہر دور کے مسلمان اس سے اپنا تعلق محسوس کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک وجہ شاید وہی ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، کہ یہ صرف وقتی جذبات پر مبنی نہیں بلکہ ٹھوس علمی اور روحانی بنیادوں پر قائم ہے۔ صحیح۔ اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے متعلقہ ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ درست۔ اس لیے یہ کتاب آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔ تو آئیے ان تمام نکات کی روشنی میں جو ہم نے ذرائع سے حاصل کیے ہیں ان کا ایک مختصر سا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ سننے والوں کے لیے بنیادی پیغام واضح ہو جائے۔ یقیناً، اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ذرائع ہدایت بخشش کو محض ایک نعتیہ دیوان نہیں سمجھتے، اسے ایک کثیر و جہتی دستاویز قرار دیا گیا ہے۔ یہ بے وقت اعلیٰ پائے کا ادبی شاہکار ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثال مرقع ہے، مستند اسلامی عقائد کا خوبصورت بیان ہے اور روحانی تربیت کا ایک مؤثر ذریعہ بھی۔ یعنی ایک مکمل پیکج۔ جی بالکل، اسے پڑھنا گویا ایک قلبی اور روحانی سفر پر نکلنے جیسا ہے جو قاری کو معرفت اور محبت کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ ذرائع اسے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اردو اسلامی ادب اور فکر کے لیے ایک انمول اور لازوال تحفہ سمجھتے ہیں جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ علم، فن، عقیدت اور محبت کا سنگم۔ جی ہاں، ایک ایسا سنگم جس نے برصغیر کے مسلمانوں کی کئی نسلوں کی روحانی آبیاری کی ہے۔ ذرائع کے اختتام پر ایک طرح کی پرزور سفارش یا تجویز بھی محسوس ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ تاثر بالکل درست ہے۔ مواد کا اختتام اسی بات پر ہوتا ہے
کہ جو شخص دین کی حقیقی روح کو سمجھنا چاہتا ہے، جو ادب کے اعلیٰ معیار سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو اپنے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو مزید روشن کرنا چاہتا ہے، اسے یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ بالکل، اسے ہدایت بخشش کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اسے ایک ایسی کتاب کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو ایمان کو تازگی بخشتی ہے، دل کو اطمینان عطا کرتی ہے اور روح کو وہ غذا فراہم کرتی ہے جس کی اسے ہمیشہ تلاش رہتی ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ تجربہ کرنے اور محسوس کرنے کی چیز ہے۔ تو اس ساری گفتگو اور ان ذرائع کے گہرے جائزے کی بنیاد پر ایک آخری نقطہ جو ذہن میں ابھرتا ہے اور شاید غور طلب بھی ہے، ہدایت بخشش میں ہم عشق کی انتہا، فنی مہارت کی بلندی اور عقیدے کی پختگی کا ایک نادر امتزاج دیکھتے ہیں۔ جی، اس کتاب کی صدیوں پر محیط غیر معمولی اور دائمی مقبولیت، خاص طور پر برصغیر کے تناظر میں مذہبی اظہار، ثقافتی شناخت اور لسانی روایت کے باہمی تعلق کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ سوال ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کس طرح اعلیٰ شاعری، گہرا عقیدہ اور عوامی مقبولیت مل کر ایک ایسا ثقافتی ورثہ تشکیل دیتے ہیں جو نسلوں تک زندہ رہتا ہے اور کروڑوں لوگوں کی شناخت کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے۔